بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بعد صرف حدیث رسول پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، ہر حدیث قابل اتباع یا قابل عمل نہیں ہوتی۔ جو حدیث سنت کے درجے کو نہ پہنچے اس پر عمل جائز نہیں ہوتا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث ضرور ہوتی ہے۔ اور حدیث کبھی کبھی ضعیف بھی ہو جاتی ہے، لیکن سنت کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو علم کا ذخیرہ ہے اور ان کے اندر سنت کی تلاش جو ہے، اور علم کا ذخیرہ کیا ہے قرآن مجید کے بعد؟ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب حدیث رسول کے اندر سنت رسول کی تلاش، یہ علم اور فقہ کا کام ہے، یہ علم اور فقہ کا کام ہے۔ اب حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم نے عمل کرنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب حدیث اور سنت کے درمیان فرق کرنا جو ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، یعنی بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور اس طرح کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشاب کے بارے میں آتی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب یہ دونوں باتیں حدیث سے تو ثابت ہونے کے باوجود سنت نہیں ہیں۔ سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے لیے سنت وہ چیز ہوتی ہے، سنت کا معنی ہے چلنے، سنت کا معنی ہے چلنے کا راستہ، یعنی وہ راستہ کون سا ہوتا ہے جس پر بار بار چلا جائے۔ اسی لیے ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے، ہر حدیث پہ عمل نہیں کرنا۔ حدیث ہمارے لیے قابل ایمان ضرور ہے، لیکن حدیث ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل عمل کیا چیز ہے؟ قابل عمل جو چیز ہے وہ سنت رسول ہے۔ اور یہ فرق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور سے لے کر عصر حاضر کے علماء تک بالکل ملحوظ رکھا گیا ہے، اور ہمارے علم کے مطابق اس فرق کو تمام مسالک کے حضرات تسلیم کرتے ہیں۔